بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا شخص تھا جس نے صرف 1 سال کے اندر 150 سے زیادہ بے سہارا بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وہ ان معصوم بچوں کو اپنے وسیع و عریض مکان یعنی حویلی میں لے آتا اور سب کو یہی دکھاتا کہ وہ ان کی پرورش کر رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تمام بچے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ مرنے لگتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ سخت حیران اور بدگمان ہو گئے۔ آخر ان بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے چند ہی دنوں میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے دلوں میں شک اور خوف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ایک جری نوجوان نے ہمت کر کے یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جا کر کہہ دی۔ جب سلطان نے یہ شکایت سنی تو فوراً اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ اس شخص کی حویلی پر چھاپا مارا۔ مگر جیسے ہی سلطان نے اس مکان کے اندر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو خود ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک 70 سالہ بوڑھا شخص تھا جس کا نام محمد عزیز تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصر کے شہر میں رہتا تھا۔ محمد عزیز کے پاس دنیاوی دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ گھوڑوں کے بڑے بڑے استبل، اونٹوں کی لمبی قطاریں، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، ہر بازار میں وسیع کاروبار اور بہت سی زمینیں اس کی ملکیت میں تھیں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی دولت کے باوجود اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ اپنی بوڑھی بیوی کے ساتھ ایک عالی شان حویلی میں رہتا تھا۔ اس کی ایک عجیب عادت تھی۔ ہر مہینے وہ مختلف دواخانوں، قصبوں، محلوں اور گلیوں میں جاتا اور جو بھی لاوارث، یتیم اور مسکین بچے ملتے انہیں کفالت کے لیے اٹھا لاتا اور اپنی حویلی میں لا کر ان کی پرورش کرتا۔ یہ سارا کام وہ اپنے نوکروں، نوکرانیوں اور ملازمین سے نہیں کرواتا تھا بلکہ خود اور اس کی بیوی مل کر انجام دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بچوں کی کفالت اپنے ہی ہاتھوں سے کرتا ہے اور اس میں اس کی بیوی اس کی واحد مددگار ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ چاہتا تو اس کام کے لیے لاکھوں کی نوکرانیاں رکھ سکتا تھا۔ باقی حویلی کے معاملات، استبل اور کاروبار اس کے ملازمین سنبھالتے تھے، مگر یہ کام وہ خود کرتا تھا۔ مگر افسوسناک اور حیران کن بات یہ تھی کہ جن بچوں کو وہ دور دراز علاقوں سے لا کر پالتا وہ چند ہی دنوں میں مر جاتے۔